الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسجد کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے اور اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کر نہ آیا جائے کہ جس سے بو آتی ہو اور کسی کو تکلیف ہوتی ہو. اسی سلسلے کے 2 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، وہ کہہ کر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے. یہ دونوں روایتیں ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن اور پیاز کھا لیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم سے دور رہے، یعنی ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے. کھا لیا ہے تو کھانے کے بعد اب اسے مسجد نہیں آنا ہے بلکہ گھر ہی میں رہے جب تک اس کی خوشبو زائل نہ ہو جائے، کہ آنے کے بعد کیا ہوگا، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اسی طرح روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی. ہانڈی جو ہوتی ہے جس میں کھانا پکایا جاتا ہے، ہانڈی لائی گئی، اس کے اندر سبزیاں تھیں. ٹھیک ہے، سبزی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو محسوس ہوئی، اس ہانڈی میں سے سبزی کی بو آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چیز ہے اس کے اندر، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے اندر سبزیاں بنائی گئی ہیں، سبزیاں لائی گئی ہیں، یا بنی ہوئی تھی یا پھر کچی سبزیاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ایک صحابی کے پاس قریب کر دو، ان کی طرف کر دو، ان کو کھانے کے لیے دینے کا. تو جب ان کے قریب کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بھی ناپسند کر رہے ہیں اس کو. دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، آپ نہیں کھا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو ناپسند کیا ان کی اقتدا کرنے کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے کے لیے انہوں نے بھی ناپسند کیا کھانا اسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کھاؤ. آپ اس صحابی سے کہا کہ آپ کھاؤ. فإنی اناجی من لا تناجی، میں جس سے بات کرتا ہوں اس سے تم بات نہیں کرتے ہو، یعنی میں جس سے سرگوشی کرتا ہوں اس سے سرگوشی تم نہیں کرتے ہو، تم کھاؤ. معنی کیا تھا، معنی یہ تھا کہ یہ سبزی اس میں بو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں چونکہ جبریل علیہ السلام سے بات کرتا ہوں، وہی آتی ہے میرے اوپر، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، لہذا میں نہیں کھا سکتا ہوں، آپ کھاؤ ابھی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ایک روایت اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا خیال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے. دیکھیے مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لہسن کو کھاتا ہے یا کھا لے گا یا پیاز کھا لے گا یا پھر کرات کھا لے گا. کرات کیا ہوتا ہے، یہ بھی جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اردو والے اس کو گندنا کہتے ہیں یا گندنا کہتے ہیں. اور پیاز کی سبزی جو آتی، پتی، پیاز کی پتی پیاز کی طرح ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں پتیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اس کو کرات کہتے ہیں عربی میں. تو لہسن، پیاز یا پیاز کی پتی، یا اس طرح سمجھ لیں آپ کہ جو یہ کھا کر آ جائے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی آئے، ہمارے مسجد کے قریب بھی آئے، یعنی مسجد نہ آئے. پھر آگے کیا فرمایا، فإن الملائکۃ تتأذی، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مما یتأذی منہ بنو آدم، انہی چیزوں سے جن چیزوں سے بنو آدم یعنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. انسان کو جس چیز سے تکلیف محسوس ہوتی ہے ویسے ہی فرشتوں کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. بہرحال ان دونوں روایتوں سے ہمیں بہت ساری باتیں جو پچھلے درس میں ہم نے ذکر کر دی ہیں، جو اہم بات تھی وہ یہاں پر ذکر کرنی ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کے کھانے سے جو منع کیا ہے وہ حرام کے لیے منع نہیں کیا ہے، بلکہ وہ جبریل علیہ السلام سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے، وحی آتی تھی، اس لیے فرشتوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے منع کیا ہے. ورنہ لہسن کھا سکتے ہیں، پیاز کھا سکتے ہیں، پیاز کی پتی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ مسجد آنا ہے تو مسجد آنے سے پہلے اس کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک بات اور اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کا حکم دیتے ہوں تو اس کا کبھی کبھی سبب بھی بتاتے تھے کہ کس وجہ سے میں منع کر رہا ہوں، اس کا سبب بھی بیان کرتے تھے. لہذا جب کسی کو سکھانا ہو تو اطمینان دلانے کے لیے اور صحیح طریقے سے اس کو بات بیٹھ جائے، سبب بھی بیان کیا جانا چاہیے کبھی کبھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ میری جو منع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ میں جبریل سے بات کرتا ہوں، اس وجہ سے منع کر رہا ہوں۔ اور ایک چیز اور کیا بتائی دوسری روایت میں؟ وہ یہ بتائی کہ جس طرح سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے، انہی چیزوں سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ فرشتوں کو۔ اب جب آپ نماز میں آتے ہیں تو نماز میں آپ جانتے ہیں فرشتے موجود ہوتے ہیں، نماز میں مسجد میں فرشتے خصوصی طور پر موجود ہوتے ہیں، ہے نا؟ کئی قسم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتے تو وہ ہوتے ہیں جو نماز کے انتظار کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں نا، یہ بات بتائی گئی تھی۔ وہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، وہ فرشتے بھی موجود ہیں۔ اور وہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جو فرشتے امام کی آمین پہ آمین کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے فرشتے ہیں؟ یہ سارے فرشتے نماز کے ارد گرد اطراف میں موجود ہوتے ہیں، لہذا اسی صورت میں آپ کو اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دو اہم باتیں تھیں جو بیان کرنی تھی، جس کو آپ حضرات کی خدمت بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں مسجد کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔